بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں وجود بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ روزہ رکھ کے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے اور رات کو بیدار ہو کر بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مفہوم ہے۔ روزہ رکھا لیکن سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، لیکن شام کو پھر وہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اسی طرح ساری رات عبادت کرتا رہا اور ساری رات عبادت کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ملا۔ صبح جو ہے نا جب عبادت اس کی ختم ہوئی کوئی ثواب کوئی عزت نہیں ملا۔ تو علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں چند اقوال ذکر کی ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ کا ہوا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ صبح روزہ رکھا، شام کو حرام مال سے افطار کیا۔ حرام مال ضروری نہیں کہ جس کو ہم حرام لیں، بھوکا ملا اور یہ گندی چیزوں کو حرام سمجھ لیں۔ کسی کی جیب سے اگر 100 روپئے نکال لے جائے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح 1000 روپئے نکال لے جائے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح دھوکے سے کسی کا مال لے کے جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حرام کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سود کا مال ہو گیا، چوری کا مال ہو گیا، زیادتی کا مال ہو گیا، ہاتھ کی صفائی سے کسی کا مال لے لیا، کوئی کھجوریں لے کر بچے جا رہے ہیں اسے 2-4 چھین لی، تو کئی صورتیں ہیں۔ اسی طرح دکاندار کے پاس سے گزرا، وہاں سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا لی، کوئی ایک پکوڑا اٹھا لیا، کوئی ایک کھجور اٹھا لی، یہ سب حرام ہے۔ ان سب سے اخلاص ضروری ہے۔ صبح روزہ رکھا کتنا ثواب کمایا کہ اللہ کی رضا میں بھی، لیکن شام کو وہ حرام مال سے افطار کیا تو سارا کیا گیا۔ تو میں اس حدیث پاک کی شرح میں پوچھ رہی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان اگلی حدیث میں آئے گا۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے منہ پر کی جائے تو اسے ناراض ہو جائے، یہ غیبت ہے۔ روزہ رکھا اور سارا دن فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، وہ جو ہے نا عام لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور بڑے گندی والے لوگ گندی والوں کی غیبت کرتے ہیں اور ہم مولوی کی غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت میں ہم سب مبتلا ہیں، یعنی جس تک جہاں جس آدمی کی جہاں تک اپروچ ہے وہاں تک وہ غیبت کر رہا ہے۔ تو یعنی کسی کی گرا کیا، کسی کی غیبت کی، تو اس سے جو ہے روزے کی برکات سے محروم رہ گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ روزہ رکھ لیا گناہ سے نہیں بچتا، روزہ رکھ لیا پھر روزہ رکھنے کے باوجود پھر وہ گانے سن رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے، اسی طرح روزہ رکھ لیا اور پھر جھوٹ ساتھ بول رہا ہے۔ مقصد یہ کہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے دن بھر روزہ رکھا، صبح بھوکا رہا، شام تک بھوکا رہا، صبح سے لے کر، اور پھر گناہ ساتھ شامل کرتا رہا، تو اس میں جو ہے نا اس کے روزہ اس کو جو ہے نا کوئی اجر نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملا، محروم رہ گیا۔ تو فرمایا اسی طرح حدیث پاک کے اندر یعنی یہ 3 اقوال علماء نے نقل کی ہیں، تو فرمایا کہ یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی حرام مال سے کھائے تب بھی روزے کا ثواب نہیں ملا، غیبت کرتا رہے تب بھی ثواب نہیں ملا، اسی طرح روزے کے اندر گناہ کرتا رہتا ہو تب بھی ثواب سے محروم رہ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد اس نے نیت کر لی کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، نفل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، مگر تفریح ہم تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر دی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا، کسی کی غیبت کر دی۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، صبح کی نماز با جماعت ادا کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ساری رات جاگتا رہا اور پھر صبح کی نماز قضا کر دی تو سارا جاگنے کا ثواب جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو رات بھر بیدار رہا
صبح جو ہے نماز کے لیے نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا کہ فلاں صاحب نماز کے لیے نہیں آیا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ساری رات جو ہے نا وہ عبادت کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر تھا کہ وہ سو جاتا اور صبح کی نماز بعد میں ادا کرتا، تو صبح کی نماز سے محروم رہ گیا، تو اس سے جو ہے نا وہ رات بھر کی عبادت کا ثواب ختم ہو گئی۔ یہ محض ریا اور شہرت کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ ماشاء اللہ بڑا شب عبادت ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لوگ جو ہے مجھے صوفی صاحب کہیں، لوگ مجھے کہنا بڑا شب عبادت کہیں، اس مقصد کے لیے جانا، تو یہ جاننا بیمار ہو گیا، لوگوں کا دکھلانے کے لیے اس نے یہ نیکی کی ہے، تو اللہ کے یہاں ایسی نیکی کا کوئی ادب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جن کے لیے نیکی کی تھی ان سے جان کر اس کا بدلہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے، اور دوسرا آدمی کیا کوئی نیکی دے سکتا ہے، کوئی بدلہ کیا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے عمل